بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عابد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنگلوں سے جب گزرا کرتے تھے تو بوٹیاں آپ سے ہم کلام ہوتی تھیں، بات کرتی تھی اور بتاتی تھیں کہ فلاں بیماری کے لیے ہم کارآمد ہیں۔ اور اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جب جنگلوں سے گزرا کرتے تھے تو بوٹیاں انہیں بتاتی تھیں اور وہ بوٹیوں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کس مرض میں کام آتی ہیں۔ اسی طرح طب ترقی کرتی گئی اور چائنا کے اندر اس کے متعلق اس تحقیق کا آغاز ہوا، اور ہماری طب 5000 یا 10,000 سال سے بھی پرانی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نزلہ اور زکام۔ سردیاں آتے ہی ہر دوسرا شخص نزلہ اور زکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نزلہ زکام کس وجہ سے پھیلتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کی میڈیسن بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس کی ایک ہی خوراک سے آپ کو نزلہ اور زکام دور ہو جائے گا۔ تو ہیومن انفلوئنزا A&B وائرس کی وجہ سے سردیوں میں نزلہ زکام ہوتا ہے۔ سردیوں میں یہ وائرس گھروں کے اندر زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے، ہوا کے اندر اور آسانی سے ناک کے اندر، آنکھوں اور منہ کے راستے داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سانس سے، چھینکنے سے اور کھانسی سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ طب نبوی کے مطابق اگر آپ نزلہ زکام کو فوری نہ روکیں تو زندگی بھر آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ دماغ کے جو فضلات ہیں وہ ناک کے ذریعے سے بہہ جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ نزلہ اور زکام میں فرق کیا ہے۔ جو دماغ کے فضلات ناک سے بہیں انہیں زکام کہا جاتا ہے۔ جو دماغ کے فضلات ناک سے بہیں انہیں زکام کہا جاتا ہے، اور جو فضلات سینے کے اندر گریں انہیں نزلہ کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو نزلہ ہوتا ہے اس کا رنگ پانی کی طرح ہوتا ہے، اور زکام کا رنگ پیلا ہٹ مائل ہوتا ہے۔ اگر آپ سردی کے زکام سے بچنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی سردیاں شروع ہوں آپ 3 دن شہد، چاہے چھوٹے بچوں کو کھلائیں یا خود کھائیں، 3 دن شہد صبح، دوپہر، شام 1 چمچ مسلسل استعمال کریں۔ اور گرمی کا زکام زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ طب نبوی کے مطابق اگر آپ فوراً AC سے نکل کر گرمی میں آتے ہیں یا بہت زیادہ گرمی سے نکل کر فوراً AC میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو طب نبوی کے بتاؤں گا مطابق کہ تلسی ایک پودا آتا ہے جس کو نیاز بو بھی ہم کہتے ہیں یا گل ریحان بھی کہتے ہیں۔ اس کے پھولوں کے سونگھنے سے اگر آپ اس کے پھولوں کو سونگھتے رہیں تو آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ اور طب نبوی کی روشنی میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو سردیوں میں زکام ہے، چھینکیں ہیں، چیسٹ انفیکشن ہے، تو یہ نسخہ اتنا کارگر ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو اس سے آرام آئے گا۔ اور آخر تک آپ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ آخر میں آپ کو ہومیوپیتھی کی ایک ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو کہ میری اپنی آزمودہ ہے اور بے مثال میڈیسن ہے۔ اس کی ایک ہی خوراک سے آپ خود کو بہت زیادہ نزلہ زکام کے حوالے سے بہتر محسوس کریں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سٹیل کا برتن لینا ہے۔ سٹیل کے برتن میں آپ نے 3 کپ پانی ڈالنا ہے، اور اس میں تھوڑی سی دار چینی، دیسی ادرک، اور آپ نے اس میں 4 یا 5 لونگ ڈالنے۔ سٹیل کے برتن میں آپ نے 3 کپ پانی ڈالنا ہے۔ جب وہ پانی خشک ہو جائے تو آپ نے 1 کپ پانی رہ جائے تو اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر آپ نے وہ پینا ہے۔ اس سے آپ کی فی الفور نزلہ زکام
دور ہو جائے گا، سر درد بھی چلا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو پورے سر کا یا آدھے سر کا مسلسل درد رہتا ہو تو اور یا نزلہ زکام رہتا ہو سردیوں میں، تو وہ تازہ مچھلی کھائے۔ مچھلی کے اندر وائٹامنز کچھ ایسے ہوتے ہیں اور وہ جسمانی امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، تو آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر عطائی آپ کو نزلہ زکام ہو تو آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے رہیں، تو اینٹی بایوٹک کا تعلق نہیں ہے نزلہ زکام سے، یہ بیسیکلی وائرل انفیکشن ہے۔ ہاں، نزلہ زکام کے ساتھ اگر آپ کو بخار ہے یا گلے میں درد ہے تو تب آپ اینٹی بایوٹک لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نزلہ زکام لگ جائے تو اس کو کیا کیا احتیاطیں برتنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ منہ پہ ماسک پہنے تاکہ دوسرے لوگ نہ متاثر ہوں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئے، اور جب اس کو کھانسی آئے تو کوشش کرے کہ اگر اس کے پاس رومال یا ٹیشو نہیں ہے تو اپنی کونی کے ذریعے اپنی کھانسی کو روکے، یعنی اگر اس کو کھانسی آ رہی ہے یا چھینک آ رہی ہے تو وہ دور تک، روکنے سے مراد یہ ہے کہ دور تک نہ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نزلہ زکام سے انفلوئنزا کی ویکسین بھی ایجاد ہوئی ہے، وہ بھی آپ ہر سیزن میں لگا سکتے ہیں، ہر سیزن میں وہ بھی لگوائیں، اور اس طرح ایک سال اس سے آپ کو بچت رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید جو آپ نے احتیاطیں کرنی ہیں کہ آپ کو، اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، گلے میں درد رہ سکتا ہے، سانس میں گھٹن ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو آپ فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کریں بجائے کہ خود کے نسخے استعمال کرنے کے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ ہومیوپیتھی کی وہ کون سی میڈیسن ہے کہ شدید سے شدید نزلہ زکام ہو تو آپ اس کے مدر ٹینکچر کے صرف 10 سے 15 قطرے آپ آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام یوز کریں تو پہلی 1 یا 2 خوراکوں سے ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ تو اوینا سٹیوا بھی بولتے ہیں، سٹائیوا بھی بولتے ہیں، جیسی آپ تصویر میں اسے دیکھ رہے ہیں سکرین پر، مدر ٹینکچر میں، شعابے میں آپ نے 10 قطرے یا 15 سے 20 قطرے مرض کی شدت کے مطابق آپ نے صبح دوپہر شام یوز کرنے ہیں۔ سخت سے سخت نزلہ زکام آپ کو دور ہو جائے گا۔ آپ میرے کلینک پہ بھی آ سکتے ہیں، وہاں میں صرف اور صرف 100 یا 200 روپے میں یہ میڈیسن آپ کو 1 یا 2 دن کی دیتا ہوں، جس سے آپ کو شدید سے شدید نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔